کم سن پارٹ 1۔ میں کامی سے شادی کا وعدہ کر کے اپنا ایڈریس اور فون نمبر دے کر پنجاب میں اپنے گاؤں واپس آ چکی تھی۔ میری امی اور آپی مجھے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ ان کے لیے میری واپسی ایک معجزہ تھی، کیونکہ ابو نے مرنے سے پہلے ان کو بتایا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ اس نے میرا سودا کیا ہے وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں اور ان کے چنگل سے واپس نکلنا کم سے کم لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے ابو کا کارنامہ جان کر حیرت ہوئی تھی۔ اس نے کس چالاکی سے مجھے بیچ کر اغوا کا ڈرامہ کیا تھا کہ میں بھی دھوکہ کھا گئی تھی، اور سردار ڈاکو نے بھی میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا کہ وہ میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بڑے سائیں کے لیے لاہور سے اٹھا کر حویلی لے آیا تھا۔ لیکن اب مجھے اس کی چال سمجھ آ گئی تھی۔ سردار ڈاکو نے مجھے ابو سے خریدا تھا اور بڑے سائیں کو بیچ دیا تھا۔ اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اسے اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا کر ایسے بے وقوف بنایا تھا کہ وہ ساری زندگی تلملاتا رہے گا۔ اس کو چوٹ مار کر بے ہوش بھی کیا تھا اور بھاری دولت سمیت وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ لیکن کیا میں واقعی نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی؟ یہ میری بھول تھی۔ آگے جا کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ واقعی بہت لمبے ہیں، لیکن فی الحال تو میں بہت خوش تھی۔ ایک نئی زندگی شروع کرنی تھی، اور وہ بھی محبت کرنے والے کامی کے ہمراہ۔ اس شام میں اپنے سوتیلے باپ اور اپنے جسم کے سوداگر رحمت کی قبر پر گئی اور فاتح پڑھنے کے بعد واپس آ گئی۔ میرا دل ان کی طرف سے صاف ہو چکا تھا، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ سب میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا اور میرے ساتھ ہونا ہی تھا۔ سارے پیسے اور زیورات تو میں بینک کے لاکر میں رکھوا کر آئی تھی، لیکن پھر بھی میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں اپنی ماں اور آپی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آنے دوں۔ مجھے گھر آئے 10 دن ہو چکے تھے جب ایک صبح کامی اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ اپنی گاڑی پر ہمارے گھر آ گیا۔ میں امی کو پہلے ہی اس کے بارے میں بتا چکی تھی۔ ایک خوشگوار ملاقات کے بعد ہماری نکاح کی تاریخ فائنل کر دی گئی، کیونکہ میں اور کامی منگنی کے چکروں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگلے ہفتے میں کامی کی دلہن بن کر واپس اس کے پاس صادق آباد میں آ چکی تھی۔ میں اس گھر میں رہنا چاہتی تھی جو میں نے کرائے پر لے لیا تھا، اور کامی کے گھر والوں کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ دونوں مکان ساتھ ساتھ ہی تھے۔ آج میری سہاگ رات تھی اور کامی کے دوستوں نے ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ایک کمرے کو پھولوں سے سجا دیا تھا۔ میں اس کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ گھر میں مہمانوں کا خاصا رش تھا۔ دن میں کامی کے دوست بھی تھے، ساتھ گئے سب لوگ رسموں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اب کمرے میں کامی اور میں اکیلے تھے۔ مجھے چند دن پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ اس کمرے میں میرے ساتھ ڈرائیور جمیل تھا، جو میرے وجود سے اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس وقت میرے ارادے بالکل مختلف تھے، ایک حویلی خریدنا، اپنے ملازم رکھنا اور اپنی مرضی کی آزاد زندگی گزارنا۔ لیکن اب 2 ہفتوں کے اندر اندر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ پیسہ اب بھی میرے پاس محفوظ تھا، لیکن میں اس سے غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کامی ابھی تک میرے پاس موجود دولت اور میرے ارادوں سے بالکل بے خبر تھا۔ کیا سوچ رہی ہے میری خوبصورت بیوی؟ کامی نے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے میرا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا، تو میں چونک کر اپنے خیالات سے واپس آ گئی۔ کچھ نہیں جناب، بس اپنے گھر والے یاد آ گئے تھے ذرا، میں نے کامی سے جھوٹ بول دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے اہم موقع کو تلخ یادیں چھیڑ کر خراب کر دوں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کامی اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ کہنے لگا، میری بیوی خوبصورت دوشیزہ ہے اور میں ابھی تک پیاسا بیٹھا ہوں۔ کتنا بد نصیب ہوں میں اس کی بات سن کر شرما گئی۔ کچھ بات تو یہ تھی، گزشتہ 1 مہینے میں 3-4 مردوں سے کھیل کر میں خود بھی اس کھیل کی عادی ہو گئی تھی۔ اتنی عادی کہ اگر روزانہ کوئی میرے پاس آنا چاہے تو میں اس کو منع نہ کرتی۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ الگ تھا۔ سامنے میرا شوہر تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس پر اپنی بے تابی ظاہر کروں اور وہ میرے بارے میں کچھ ایسا ویسا سوچے۔ اس لیے میں نے شرماتے ہوئے اس سے کہا کہ کامی آج رہنے دو نا، کافی تھک گئے ہیں۔ تو کامی میرے مہندی سے بھرے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ بس آج کی رات تھوڑا مزید تھک جاؤ، کل سارا دن آرام کر لینا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، میں خود تھکنا چاہتی تھی، کیونکہ کافی دنوں سے کسی نے بھی مجھے تھکایا نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد میرا سرخ عروسی جوڑا مجھ سے الگ ہو چکا تھا۔
واو کیا چیز ہو تم۔ میرا نخیز حسن دیکھ کر کامی کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا، ہاں پیاری تو میں ہوں، کوئی شک ہے کیا؟ میں نے شرما کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا تھا، لیکن کامی کے ہاتھ تو آزاد تھے نا۔ اس نے برفیلے پہاڑوں کی نوکیلی چوٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا مجھے اس کو فتح کرنے کی اجازت ہے؟ میں نے چہرہ ہلا کر اسے اجازت دے دی تھی۔ بہت دنوں بعد برفیلی چوٹ کسی کے ہونٹوں پر گئی تھی، خفیہ سے دھیان سے اور آرام آرام سے۔ پلیز، یہ چوٹیاں بہت نازک ہیں لیکن اتنی ہی خطرناک ہیں، تم کو پھسلتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ کامی بولا، اگر میں پھسل گیا تو کیا ہوگا؟ اگر تم پھسل گئے تو یقیناً نیچے وادی میں جا گرو گے اور پھر وہاں سے واپس آنے کو تمہارا دل نہیں کرے گا۔ میں نے بڑے غور سے کامی کو بتایا تو وہ بولا کہ دکھاؤ تو وادی کیسی ہے۔ میں نے کہا، دیکھ لو، کس نے منع کیا ہے؟ کامی نیچے جھکا، ہاتھوں سے وادی کے کنارے ہٹا کر دیکھنے لگا، پھر بولا کہ یہ تو بہت گہری ہے اور اس میں پانی بھی ہے، اگر اجازت ہو تو تھوڑا پانی پی لوں؟ ہاں پی لو، کس نے منع کیا ہے؟ وہ مزید نیچے جھکا اور وادی کے کناروں پر جمع ہونے والا پانی پینے لگ پڑا۔ نہ جانے وہ کب سے پیاسا تھا، اس کی بے تابی دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ شاید پہلی بار اسے نمکین وادی سے پانی پینے کا موقع ملا ہے۔ یہ کام مجھے بہت پسند تھا، اور کون سی لڑکی ہے جس کو یہ سب پسند نہیں ہوگا؟ میں آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی اور وہ صرف وادی میں مہم جوئی کر رہا تھا اور میں خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ کامی وادی کے کناروں کو خاصا وقت دے رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بحر کو پھیل رہی تھی۔ میں چند منٹوں میں ہی جان گئی تھی کہ وہ اناڑی نہیں ہے بلکہ خاصا کھلاڑی ہے اور مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ وادی کے عین درمیان میں ایک چھوٹی سی ابری ہوئی چٹان تھی جو تن کر کھڑی ہوئی تھی۔ جب کامی وہاں تک پہنچا تو میری سانس رکنے لگی۔ یہ بہت خطرناک جگہ تھی اور جب بھی کوئی یہاں تک آتا تھا تو مجھے کچھ ہونے لگتا تھا۔ کامی نے اس کو دانتوں سے دبایا اور چھوڑ دیا۔ اوہ یار، کیا کر رہے ہو تم؟ قسم سے مار دو گے مجھے، میں نے لطف میں ڈوبی آواز میں کہا، تو اس نے دوبارہ یہی کیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ چوٹی کی ابری ہوئی چٹان اس کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی تھی۔ جو بھی تھا، مجھے بھی بس یہی سب کچھ پسند تھا، اور کامی میری پسند کو سمجھ چکا تھا۔ اچھا ساتھ وہی ہوتا ہے جو دوسرے کی ضرورت سمجھ جائے۔ کامی، اس کو چھوڑو بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں نے اس کے سر کو آگے کی طرف دبا کر کہا، تو کامی میرے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ پیارے ویورز، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ اس ناول کے مکمل پارٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیوز اپلوڈ ہوں آپ کو نوٹیفیکیشن بآسانی مل جائے۔